बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मुराद सईद की मुराद पूरी ना करने वाला ताहाल अपनी मुराद नहीं पा सका और उहदे काम नहीं हो पा रहे। ये मामला क्या है, दिलचस्प मामला है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूँगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये तहरीक इंसाफ जो है ना, ये इस ज़िमन में मार्ज़ वजूद में आई थी। दावा कम अज़ कम ये किया था कि जनाब हम जो हैं वो इंसाफ लेकर आएंगे, माशी इंसाफ से अदालती इंसाफ तक, ये इनका पहला नारा था। हसन निसार साहब को आप जानते होंगे सब लोग। हसन निसार साहब जो हैं ये इनको ये प्रोजेक्ट बाकायदा तौर पर दिया गया था तहरीक इंसाफ बनाने का। एक सेनेटर होते थे, सेनेटर तारक चौधरी, एक बहुत मरूफ सहाफ़ी हैं हारून रशीद, उनके शायद वो कज़न थे या भाई थे, मुझे एग्जैक्ट रिश्ता नहीं मालूम। ये सर अमीद गुल साहब ने प्रोजेक्ट उन्होंने जिम्मे पाया सी। मैं आपको एक्चुअली शुरू बता रहा हूँ कि गाली शुरू कितों हुई सी। और फिर ये सारी की सारी कैंपेन, एक सहाफ़ी होते थे रियाज साफ़ी, उनको हम मजाक में क्या करते थे, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, बड़े अच्छे नफीस इंसान थे कि रियाज साफ़ी अल्लाह माफ़ी, ये मजाक में उनको कहा करते थे। हमारे बड़े सीनियर थे और मेरे नाल उन्होंने बड़ा प्यार से, बड़ी उनके साथ जो है ना अपनी एक मोहब्बत थी, संगत थी। वो सारे मिल मिला के ये जो स्लोगन थे ना तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम होगा, फिर जनाब किस तरह स्लोगन पहला लिया गया। हसन निसार साहब की ना दिली मोहब्बत है तहरीक इंसाफ से। ये मतलब जब तहरीक इंसाफ के बारे में बात करते तो सिर्फ इन्हों की ज़ुबान नहीं हिल रही होंगी ना, दिल भी नाल धक धक कर रहा होंगे, ढिड भी कर रहा होंगे। ढिड का मतलब समझते ना, हाँ, वो भी कर रहा होता है, क्योंकि ये इनको बाकायदा ये प्रोजेक्ट मिला था। जितने पहले स्लोगन सारे लिखे गए थे ना, वो हसन निसार साहब ने लिखे थे। ख़बरें में ये काम करते थे। उन दिनों में मैं भी ख़बरें में हुआ करता था, तो मुझे इसलिए इस सारे प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात मौजूद हैं। फिर स्कॉच कार्नर पे एक कमरा लिया गया, दफ्तर लिता गया, उत्थे भाई फिर AC उसी लगे, फिर बड़ियाँ कहानियाँ लम्मियाँ। कभी सईद चौधरी तो सुनना, सईद चौधरी साहब जो हैं हमारे दोस्त, उनको बहुत सारी इस किस्म की कहानियों का इल्म है। बाहर तो ये इन्होंने नारा दिया था कि माशी इंसाफ से अदालती इंसाफ तक। दसना भूल गए सर कि माशी इंसाफ किदा, आम आदमी के लिए या सिर्फ इमरान खान एंड कंपनी के लिए। मैं ये जो बात कह रहा हूँ, ये गल मैंने कोई एम ही नहीं शुरू कर दी। असल में मामला ये है कि शब्बर रज़ा जैदी शायद उनका नाम है, मूछे उनकी ऐसे हैं, अभिनंदन याद आ जाता। वो जरा सी त्यारा नहीं सुटिया, इंडिया का एक हीरो आया था और वो जनाब साढ़े बॉर्डर के पास आया, जाजू डंदा आया, बड़ा वो सीइंग अ लाइफ वाला उसका एक कहानी थी BA में, सीइंग अ लाइफ। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, जिन लोगों ने पढ़ी उनको समझ आ जाएगी। तो वो उस तरह की भाई चाल चूल चलते रहे ना, उत्थे आए तो साढ़े शहीदों ने मार के थले सुट लिया। फिर वाह तोड़ी भी पई सी, उन्होंने निशान लेकर गए वो आँख के पास से, काफ़ी कुफी भी पियाई उन्होंने बाद चो। उनकी मूछें जो थी वो, और ये जो हमारे FBR के साबिक चेयरमैन हैं, वो आपस में काफ़ी जो है ना लगता है कि मिलती हैं। तो इसलिए मुझे अभिनंदन उन्होंने देख के याद आ गया था। ये जो साहब है ना, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, आप लोगों ने शायद देखा हो। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनाब मैं जिथे हथ पाना था ना, वही भाजी गले में पाई कहता सी, यानी जिसका गला दबाओ आंखें निकालता है। कहते इमरान खान के दौर में मैंने सिगरेट वाले जो हैं, ये सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स, ये टोबैको वाले, इनको हाथ पाया तो जनाब असद उमर साहब आ गए, 20 सैनिटर्स और पता नहीं किन्ने बड़े MNA नाल लैके कि यार साढ़े ते सारे दे सारे। इमरान खान ने कहता है, मुझे कहा कि मेरे तो जिन्ने KPK तो आए ने वो सारे दे सारे सिगरेट तो रिलेटेड ने। अब ये आप ज़रा जहन में रखिएगा, सिगरेट से कैंसर होता है, ये बात सिगरेट के हर पैकेट के ऊपर लिखी होती है कि इससे आपको कैंसर हो सकता है। इमरान खान जो है वो कैंसर हॉस्पिटल चलाता है, लोगों को पैसे लैके चलाता है कि वहाँ पर हम उसका इलाज करेगा लोगों का। ये ते फाइनेंसर और MNA और सैनिटर सारे केड़े जेड़े पाकिस्तान दे कैंसर फैला रहे हैं, दिल की बीमारियाँ फैला रहे हैं। और इमरान खान की, और इमरान खान का कारोबार क्या है कि जनाब वो कैंसर का इलाज करने का हॉस्पिटल बना के बैठा हुआ है। सर जी जेड़ा पन्नो ही लाल है, आप देखिए किस तरीके से कितों कितों ब्राह्मणों ने ना सानू घेरिया होया है। ये जो मैं बात कहता हूँ ब्राह्मणों शूद्रां वाली, तुसी समझ जाओ, मैं हवाज गल्ला नहीं करता, मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, हंडाइयाँ ने, वर्तियाँ ने। उसके बाद मैं आप लोगों को ये आगे ये रोना रोता हूँ कि समझ जाओ, ये सारे कारीगर लोग हैं, ये हमें कभी किसी नाम पे बेवकूफ़ बनाएंगे, कभी किसी नाम पे बेवकूफ़ बनाएंगे। तो इन्हां च बेवकूफ़ी च ना आओ, ये इन्हां दे हत्थों बेवकूफ़ ना बनो। इमरान खान ने वो कहते हैं जी मुझे कहा कि भाई ना इंज नहीं हो सकता कि तुसी ऐ करो तो छड़ दिओ।
انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا. کہتے جی میں نے وہاں پہ جو لوہے والے تھے انہوں نے ہاتھ پایا تے اسد عمر صاحب آ گئے 20 سینیٹر نال پھڑے تے انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تسی یہ کرو. کہتے میں کہا چلے میں 500 سے کم کر دیتا ہوں, اس کو 0 کر دیتا ہوں. سگریٹ کے والے سے بات ہو رہی, 500 روپے کے ٹیکس کو میں 0 کر دیتا ہوں پکڑ کے, بس مجھے وہ جو فیکٹری ہے نا وہاں پر اس کی میجرمنٹ کر کے اس کو ذرا کسی ناپ تول کے شہری نظام میں لانے دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو ساڈے علاقے چ نہیں بڑھ سکتے. یہ سر عمران خان کے دور میں ہو رہا تھا. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت جاری رہتی تو پاکستان فائنانشلی دیوالیہ ڈکلیئر ہو جانا تھا, دیوالیہ ہو جانا تھا, باقاعدہ ہو جانا تھا. اس لیے کہ حالت یہ تھی, وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے عمران خان کو 8 مہینے بعد 9 مہینے بعد میری ملاقات ہوئی عمران خان سے ان کی حکومت آنے کے, تو میں نے عمران خان سے جا کہا کہ خان صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا آپ کا ملک جو ہے وہ تو ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. کہتے میں گراف شراب بنا کے ان دسیا تو عمران خان نے کہا نہیں یہ غلط ہے, میں ابھی اسد عمر سے پوچھتا ہوں. انہیں ارسطو نے فون کیا اپنے اسد عمر کو, تو ارسطو صاحب نے کہا جی یہ شبر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اسد تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا سر تم پرائم منسٹر ہو, میرا خیال تھا آپ کو پتا ہوگا. سر خیال تے کھیڑ دے رہے جی ساڑھے نال. اور 8-10 مہینے کی بات کہہ رہے ہیں, یعنی 2018 اگست میں یہ عذاب مسلط ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اگلے سال جون سے پہلے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب آ گیا تھا, 2019 تھا اور تب تک کووڈ نہیں آیا ہوا تھا. کووڈ پاکستان کے اندر انٹر ہو رہا ہے فیبروری مارچ 2020 میں. میں صرف ڈیٹس آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پائے نے جھوٹ بول دینے. کووڈ آیا تو عمران خان تو بچ گیا. کووڈ کی وجہ سے پاکستان میں بہت ساری امداد آئی, کدی چین نے دیتی, کدی امریکہ نے دیتی, کدی سعودیہ نے دیتی, جتوں بھی اسی پھڑتے رہے. ساڈا ظاہر ہے کہ وزیر اعظم منگتا سی وہ ہر ایک نو دے جا سخی آ رہا ہے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا. ایک بھائی دے منہ تے انج چڑھی گل, جہاں ملتا سی انہوں یہی پوچھتے آیا تو کی لے آیا, جان لگا تو کی دے گا. اس کا تو کام ہی ہے, ساری زندگی مانگا. اللہ معاف کرے عیدی صاحب کے بیٹے سے لے لیا یار, پیچھے گل کہڑی رہ گئی. تو یہ جو صاحب ہیں عمران خان صاحب, ان کا کام یہ ہے, پیشہ ہے مانگنا. کوئی کہے نا کہ جناب کرکٹر نہیں, کرکٹر تے ہوندا سی کسی دور چ, ہوں تو انہوں گیند پھڑا کے ان کو نا ذرا 2 اوور تے کرا دوڑ کے, پائن نے کہنا میری لتاں چھالے نکلے ہیں سر, یعنی گولیاں وجیاں ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ایکچولی آپ سے بات ہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب فراڈ کرتے ہیں, چیٹ کر رہے ہیں. اچھا اب یہ بھی میں آپ کو گزارش کروں, جتنی کرپشن عمران خان کے دور میں ہوئی ہے سر, کسی اور دور میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی. انہوں نے انی پاتی پھڑ کے, ایک وزیر صاحب ہیں پچھلے دنوں میں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی فی الحال سیاست چھڑتی ہوں, دوبارہ شروع کرتی اس پڑھ کے, میں نام نہیں لوں گا ان کا. وہ جس موٹر سائیکل کے اوپر پھرا کرتے تھے نا, وہ موٹر سائیکل کسی سرکاری محکمے کی ہوتی تھی اور وہ بھی اینج ہوتی تھی ترس کھا کے دیتی ہوئی, سوزوکی یاما 100 سوزوکی ہے تو یاما 100 ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اس پہ وہ پھرا کرتے تھے, نال وکالت کرتے سن, نال صحافت کرتے سن, نام نہیں میں لوں گا. ہوں جہی گڈی دے پھرتے نا پائے نو ٹرون ہے, پتہ نہیں 6-7 کروڑ کی گڈی ہونی مہنی دی. تو کتوں آئے پیسے پائے کو, جی زمین تے جو سونے چاندی کی کھیتی باڑی شروع کرتی. یہ اسی دور میں آئے سر, یہ 2-2.5 سال جڑے واہ لگے نا, ٹکا میں پیسے کمائے انے واہ. مراد سعید صاحب نمبر 1 وزیر ہوتے تھے. جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں, وہ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ مراد سعید کی مراد نہ پوری کرنے والے کی ابھی تک مراد پوری نہیں ہوئی, وہ بھی بات سن لیں. مراد سعید صاحب منسٹر تھے جناب ہائی ویز کے, مواصلات کے, NHA ان کے انڈر آتا تھا. ٹھیک ہے, آپ اسلام آباد میں انٹر ہوں اور یہ جس کو انہوں نے سری نگر ہائی وے نام دے دیا, پہلے کشمیر ہائی وے ہوتا سی, اسی نہ ہی بدلے نے. اللہ دے فضل نہ کام کوئی نہیں بندے دے پترا اللہ کیتا, ہم نے آج تک صرف نام بدلے ہیں. یہاں پر جو لکشمی چوک تھا اس کا نام ہم نے نیازی شہید چوک رکھ دیا تھا, کیونکہ کوئی ایک نیازی تھا جو کشمیر میں شہید ہو گیا تھا, اس کا نام جناب نیازی شہید چوک رکھ دیا. اسی یعنی لارس گارڈن کا نام باغ جناح رکھتا پڑھ کے. وہ مجید نظامی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, یہ جو لارس روڈ ہے اس کا نام مجید نظامی روڈ رکھ دیا گیا ہے. وہ ہمارے اسلم گرداسپوری صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحیح زندگی دے کے رکھے, انہوں نے جناح اخبار میں کالم لکھ دیا اور مجید نظامی صاحب کو بڑا برا لگا. وہ انہوں کا تعلق واسطہ بڑا سی, انہیں
اسلم گرداسپوری صاحب کو فون کیا کہ یار تم نے مل، وہ چلے گئے، بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے کہا یار تو میرے خلاف کالم لکھتا ہے، انہوں نے کہا تو کالم پڑھیا؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھیا۔ انہوں نے کہا پھر بھی تیرا خیال ہے کہ تیرے نام کوئی سڑک ہونی چاہیے تھی؟ یعنی اس کالم کا مطلب یہ تھا کہ سر اگر مجید نظامی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے نام پر سڑک ہونی چاہیے تو کوئی نئی سڑک بنا کے وہ نام رکھ دیو نا مجید نظامی روڈ۔ آلریڈی سر جیمز لارنس دے نام دے بڑی سڑک دا نام تسی بدل کے کی کر رہے ہو؟ انہیں لارنس گارڈن بنایا سی، ایس کر کے دے نام دے سڑک ہے۔ تو ہم نے یہ کیا، اب وہ سری نگر ہائی وے رکھ دیو نام دے، پاوے پائے نا کشمیر ہائی وے رکھ دیو، سری نگر پھر بھی مقبوض ہی جو انتی کر وال سری نگر ہائی وے نام رکھا تھا سر انہوں نے۔ اور اس ہائی وے پر اگر آپ جائیں تو آپ کو مری کی طرف جائیں اور اس سے پہلے آپ کو نظر آئیں گے بڑے بڑے پلازے بنے مری کی طرف جاتے ہوئے، بڑے بڑے پلازے، میں ٹوٹل تعداد کو 7-8 ہے ان پلازوں کی، جس کمپنی کے، کمپنی کا نام مجھے معلوم ہے، بندوں کا نام مجھے معلوم ہے، میں نہیں لے رہا صرف اس لیے کہ پردہ رہ جائے تو ٹھیک ہے، انہوں کا کام ہو جائے نا، میری خبر دے چکر وغیرہ کا کام ہی نہ کہتے خراب ہو جائے۔ بہرحال وہ لوگ گئے اس وقت مراد سید کے پاس کہ سر ہم نے یہ پلازاز بنانے ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ ایک ویژن ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہائی رائز بلڈنگز کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ویسے زمین جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ نہیں بنانی چاہیے، ہمیں فلیٹس بنانے چاہیے، ہائی رائز بلڈنگز بنانی چاہیے۔ تو سر ہم اس کے مطابق یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہ جگہ ہم نے خرید لی ہیں اور ہمیں NOC چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ ضروری ہے، ظاہر ہے ان کی وزارت کی طرف سے، تو آپ مہربانی کریں NOC دے دیں۔ پھیلا چلنا گئی ہیں، انہوں نے کہا بھائی پارٹی بلاؤ، پارٹی بلا کے بھائی انہوں نے کہا جناب گل ہے کہ مینوں کچھ لاؤ، مینوں نوٹ پاؤ، میرا موڈ بنے، میں سر NOC دے دینا۔ سر بتائیں آپ، ظاہر ہے پاکستان تے کوئی فائل جیڑی ہے نا بھائی انہوں نے پہیے لگتے ہی نہیں نا پیسوں تو بغیر، ملک ریاض نے کیا نہیں ہوا، یہ تو بات ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں، سارے جانتے ہیں اس بات کو۔ تو انہوں نے کہا جناب حکم کرو، انہوں نے کہا بس یہ کام ہے کہ جتنے آپ پلازا بنائیں گا اتنے میں آدھا پلازا میرا آدھا آپ کا، یعنی اگر آپ نے 100 فلیٹ بنایا تو 100 فلیٹ میں سے 50 میرا 50 آپ کا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا سر خدا دا خوف کرو، جان لیو ٹھیک ہے چکر چ پہ اینا بڑا نہیں ہوں حصہ، اگر نہیں وہ کہ جی ایک ادھا فلیٹ فلو لے لو، 1.5-2 کروڑ کا ایک ہوں، چلو تو 3 لے لو، 4 لے لو، وہ 10 کروڑ کی دیہڑی لے لو، ایسا طرح نہ کرو، اگر نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ تو سر ان کو NOC نہیں ملا۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے سر، حکومت ختم ہو گئی سر، مراد سعید صاحب گھر چلے گئے، بلکہ نسے بھجے پھر رہے، اج کل تو پتہ نہیں کتنے پائے جاندے، نسے بھجے پھر رہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بلڈنگاں بن گئی ہیں، تسی جاؤ تانوں بلڈنگاں کھلوتیاں نظر آن گئی ہیں، سر NOC یہ بھی نہیں ملیا۔ مراد سعید صاحب اتنے با اثر ہیں آج بھی اس ڈپارٹمنٹ میں، وہ جس طرح وزارت اطلاعات میں آج تک تبدیلیاں نہیں نہ ہو سکیں، حکومت مک چل رہی ہے نون لیگ دی، وزارت اطلاع تبدیلیاں نہیں ہو سکیں یا باقی محکموں میں نہیں ہو سکی، اسی طرح اب بھی اس محکمے کے اندر مراد سعید کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ کمپنی جن نے ارباں روپے دی انویسٹمنٹ کی ہے اب بھی وہ نہیں لے سکی NOC، آئیے بھی پھنسی گل کتے نہ کتے ادھر ادھر گل پھنسی ہے، تو پتہ نہیں مراد سعید دی بددعا لگ گئی انہوں نے یا کی ہو گیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ معاملہ ہے حضور۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان اگر رہ جاتے تو پاکستان کا کیا حال ہوتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے دور میں جو چیئرمین FBR تھے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان واقعی ڈیفالٹ کر دیتا۔ گفتگو میں بھی بہت کرتا ہوں، اسحاق ڈار کے اوپر تنقید کرتا ہوں، کروں گا، مستقبل میں بھی کروں گا، ایسا نہیں کہ بعض ہوں، کروں گا، میں ضرور کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ حضور عمران نالوں چنگے رہ گئے اسی۔ اگر عمران ہوتا اللہ معاف کرے آج ایتھے پاویں بتی بھی نہ بل رہی ہوں، یہ حالات ہوں۔ تو یہ کریڈٹ تو دینا پڑے گا آپ سب کو، یہ چاچو کی حکومت کو، کہ انہوں نے پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ ہونے سے بچایا بلکہ چیزوں کو بہتری کی طرف لا رہے ہیں۔ مہنگائی ہے، مزید ہوگی، میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں برداشت کرنی پڑے گی، چارہ کوئی نہیں گا، لیکن یہ ہے کہ اگر عمران ہوتا تو اے حالات نہیں سی ہونے، حالات ہونے ہی کوئی نہیں سن، کاسے جوگا نہیں سی ہونا پاکستان نے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شب رضا زیدی صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عمران خان اور اس کے حواری جتھے ملن ان کا جی بہت برے حالات نے،
ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇਹ 10 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, फिर पता चल जाएगा। तनकीद करना आसान है, मसाइल का हल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, वो इनके पास नहीं। तो मेरे पास जो मालूमात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब दोस्तों दरख्वास्त ही है, कमेंट ज़रूर करें मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।